ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید ہمارے نئے ولاگ میں۔ ہمارا یہ ولاگ بہت اہم ہے اور میں پہلے ہی آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ولاگ کو آخر تک ضرور سنیے گا، یہ آپ سب کے فائدے کی ہے۔ سروائیکل کینسر اور اس سے بچاؤ کی ویکسین، آج ہمارا یہ موضوع ہے۔ یہ ویکسین پاکستان میں 15 سال سے کم عمر بچیوں کو اسکولوں میں، کالجوں میں لگائی جا رہی ہے۔ یہ موضوع نہ صرف خواتین کی صحت کے لیے اہم ہے بلکہ یہ ہمارے معاشرے میں اس بارے میں شعور پیدا کرنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ معلومات کی کمی بہت سے خدشات اور غلط فہمیوں کو جنم دے رہی ہے۔ میں خود بھی کچھ خدشات اور غلط فہمیوں کا شکار تھا۔ تحقیق کی ہے تو مجھے بھی اس بارے میں صحیح علم حاصل ہوا۔ آج ہم سروائیکل کینسر کے بارے میں بنیادی معلومات، ویکسین کی تفصیلات، اس کے فوائد، نقصانات اور پاکستان میں اس کی اہمیت پر بات کریں گے۔ سروائیکل کینسر بیسیکلی رحم کے نچلے حصے میں یہ پرابلم ہوتی ہے۔ رحم کا جو نچلا حصہ ہے اس کو ہم کہتے ہیں سروکس، اور جب یہاں پہ کینسر ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سروائیکل کینسر۔ اس کی وجہ، سروائیکل کینسر کی وجہ کیا ہے؟ اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہیومن پیپلوما وائرس ہے، جس کو HPV کہا جاتا ہے، ہیومن پیپلوما وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک عام وائرس ہے جو جنسی رابطے سے پھیلتا ہے۔ اس کی دو اقسام جو HPV16 ہے اور HPV18 ہے، یہ زیادہ تر اس وائرس کینسر کا باعث بنتی ہے۔ WHO کے مطابق سروائیکل کینسر خواتین میں چوتھی بڑی موت کی وجہ ہے، یعنی کہ جتنا بھی دنیا میں کینسر ہوتا ہے خواتین کو، تو اس میں سے اگر موت واقع ہوتی ہے تو اس میں سے چوتھی بڑی وجہ سروائیکل کینسر ہے۔ ہم پاکستان میں آئیں، کیونکہ ہم تو پاکستان میں رہتے ہیں، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان میں کینسر کی وجہ سے جو اموات خواتین میں ہوتی ہیں تو یہ اس کی دوسری بڑی وجہ ہے۔ دنیا میں تقریباً ہر سال 6 لاکھ خواتین کو سروائیکل کینسر ہو جاتا ہے، ہر سال اس طرح رپورٹ ہوتی ہیں۔ جو دکھ کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں اگر 6 لاکھ خواتین اس موذی مرض میں شکار ہوتی ہیں تو اس میں سے 3 لاکھ خواتین فوت ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 50% خواتین اس کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں۔ لیکن جب ہم پاکستان میں آئیں تو یہ ریشو اور بھی خطرناک ہے۔ پاکستان میں سروائیکل کینسر ہونے کے ریشو باقی دنیا سے تو کم ہے۔ پاکستان میں تقریباً 8 خواتین 1 لاکھ میں سے، یا ہم اس طرح بات کرتے ہیں کہ تقریباً ہر سال 5000 نئے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں۔ لیکن پرابلم یہ ہے کہ ان 5000 کیسز میں سے 4000 خواتین اس مرض کی وجہ سے فوت ہو جاتی ہیں، یعنی کہ 5000 خواتین کو جو مسئلہ ہوا ان میں سے 4000 خواتین فوت ہو جاتی ہیں۔ 80% کے قریب، 70-80% کے قریب ڈیتھ ریٹ ہے اس کی وجہ سے۔ وجہ اس کی اسکریننگ نہ ہونا، شعور کی کمی ہے۔ پھر ہماری بہت ساری خواتین کے جو کچھ رویے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، معاشی رویے بھی ہمارے اس طرح کے ہیں، معاشرتی رویے، کہ ہم بہت ساری باتیں اپنے ڈاکٹر کے ساتھ بھی ڈسکس نہیں کرتے۔ ایون خواتین ڈاکٹرز کے ساتھ بھی ہماری خواتین جا کے کچھ باتیں ڈسکس نہیں کرتی۔ پاکستان میں سروائیکل کینسر خواتین میں یہ دوسری بڑی وجہ ہے موت کی۔ اب ہم آئیں گے HPV ویکسین کیا ہے۔ HPV ویکسین وہ ٹیکہ ہے جو خواتین کو سروائیکل کینسر سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ ویکسین انسانی جسم کو HPV وائرس کے خلاف مدافعتی نظام جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے، تاکہ اگر جسم کے اندر وائرس داخل ہو تو یہ اس کو داخل ہوتے ہی کل کر دے، مار دے، اور وہ ہمارے جسم میں مرض پیدا نہ کر سکے۔ میں HPV وائرس کی جو ویکسین ہے اس کی طرف جانے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ دنیا میں ویکسین کس طرح ایجاد ہوئی اور یہ سارا پیریڈ پہلے سے لے کے اب تک کیسے گزرا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلی جو ویکسین ایجاد ہوئی وہ تھی چیچک کی ویکسین۔ ایک برطانوی ڈاکٹر تھے ایڈورڈ جینر، 1796، 1796، آج سے آپ چلے جائیں، کتنے پیچھے جائیں گے،
तकरीबन 250 साल पीछे चले जाएंगे, उन्होंने ये बनाई है वैक्सीन 250 साल पहले। हम वैक्सीनों पे बहुत बात करते हैं, हमारे बहुत सारे लोग जिसमें मजहबी लोग भी हैं और जिसमें और भी बहुत सारे लोग हैं, वो हर चीज़ के ऊपर उन्होंने कोई ना कोई नुक्ता उठाना होता है। कुछ तहकीक हमें इस बारे में करनी चाहिए। 1796 में पहली वैक्सीन बनी है चेचक की। बनी कैसे देखें। उसने ये गौर किया कि चेचक उन दिनों में बहुत ज़्यादा थी। आपको पता है आज का चेचक पाकिस्तान में भी नहीं है, ख़त्म हो गई है। उसने क्या किया था, एडवर्ड जेनर ने, उसने गौर किया कि वो ख़वातीन जो गाय का गोबर वगैरह साफ़ करती हैं, गाय के साथ ज़्यादा इन्वॉल्व रहती हैं, दूध धोती हैं, ये सारा काम करती हैं, उनमें चेचक ना होने के बराबर है। फर्दर जब उसने ये देखा तो उसे पता लगा कि गाय की चेचक भी होती है। जब वो किसी खातून को लग जाती है तो फिर उस खातून को इंसानों वाली चेचक, जिसको स्मॉल पॉक्स कहा जाता था या जिसको चेचक कहा जाता था, उसे वो नहीं होती। उसने क्या किया कि गाय वाली चेचक का मवाद लिया और एक बच्चे को लगा दिया और फिर कुछ अरसे के बाद उस बच्चे को एक्सपोज कर दिया इंसानी चेचक के मवाद के साथ, लेकिन उस बच्चे को चेचक नहीं हुई। यहाँ से उसने ये अंदाज़ा लगाया कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर गाय वाली चेचक का मवाद इंसानों को लगा दिया जाए तो उनमें गाय वाला चेचक तो होगा, लेकिन वो बहुत मामूली नौयत का होता है, उससे अमूमन मौत वाक़ नहीं होती। दाने निकलते हैं जिस्म पर, लेकिन मौत वाक़ नहीं होती। लेकिन उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो इंसानों को स्मॉल पॉक्स होता है या चेचक होती है, वो नहीं होगी। तो ये दुनिया में इस तरह पहली वैक्सीन ईजाद हुई। लातीनी ज़बान में गाय को वाका भी कहा जाता है। तो वाका से वैक्सीन जो है ये लफ्ज़ निकला, क्योंकि ये गाय से वैक्सीन डिराइव की गई थी पहली दफ़ा। तो इस इलाज को भी वैक्सीनेशन इसलिए कहा जाता है। देखें, गाय, वाका, वैक्सीन और वैक्सीनेशन, ये सारा वहाँ से चल रहा है। ये लैटिन इटालियन ज़बान का लफ्ज़ है वाका। अच्छा, 1796 में मैंने जैसे पहले आपको बताया चेचक की वायरस आई है, वैक्सीन आई है। फिर 1885 में रेबीज की वायरस आई है। ये जो कुत्ते वगैरह काटने से, बिल्ली चूहे के काटने से, ऊँट गधे के काटने से ये जो बीमारी होती है, जो रेबीज होती है, तो ये उसके बचाव की वैक्सीन भी 1885 से अवेलेबल है। 1885 से, 1885 से। फिर इसके बाद हेपेटाइटिस की आई, मीजल्स की आई, पोलियो आई, डिफ्थीरिया आई, ये सारी वैक्सीन इसके बाद आती रही हैं। और फिर 2006 में कैंसर की पहली वैक्सीन आई है और इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब हम देखते हैं ये कहाँ की बनी हुई है और कौन इसे स्पॉन्सर कर रहा है। ये वैक्सीन बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने बनाई है। मसलन ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन इंग्लैंड की कंपनी है, इनकी ये है गार्डासिल के नाम से, और गार्डासिल 9 के नाम से, दो इनके अवेलेबल हैं। और मर्क अमेरिका की कंपनी है, मर्क एंड कंपनी, एक उन्होंने बनाई है। सॉरी, जीएसके ने जो बनाई है वो सर्वरेक्स के नाम से है, और गार्डासिल 9 जो है ये मर्क ने बनाई है। 2006 और 2007 में ये आई हैं मार्केट में, और दुनिया में इसको गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन, जो यूनिसेफ का एक इदारा है, उसने इसको स्पॉन्सर किया है। 2006 में सर्वरेक्स जो है वो हो गई थी लॉन्च और अप्रूव हो गई थी, और 2007 में ये गार्डासिल जो है इसको मंजूर किया गया। अच्छा, जियांगजू और इयान फ्रेजर, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये वैक्सीन ईजाद की थी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये वैक्सीन, एचपीवी वैक्सीन 2006 से मार्केट में अवेलेबल है, और उस वक्त से अब तक ये 120 से ज़ायद ममालिक में इस्तेमाल की जा रही है, कामयाबी से इस्तेमाल की जा रही है। ये दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक, जैसे मैंने बताया 120 से 130 ममालिक हों, तो जो तरक्की याफ्ता ममालिक है जिसमें अमेरिका, यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, अफ्रीका के बहुत सारे ममालिक, मशरक़ वस्ता के ममालिक, और ये तमाम ममालिक में मौजूद है, और जिन ममालिक में नहीं मौजूद वहाँ पर ये इस्तेमाल में आ रही है। पाकिस्तान में ये कब से दस्तयाब है? पाकिस्तान में ये वैक्सीन प्राइवेट सतह पर तो कई सालों से मौजूद है,
لیکن 2025 میں حکومت نے باقاعدہ طور پر 15 سال سے کم عمر بچیوں کے لیے اسے حفاظتی ٹیکوں کے پروگرام میں شامل کیا ہے۔ یہ پہلی دفعہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے متعلق بھی ویسے ہی افواہیں پھیلائی جا رہی ہیں جو اس سے پہلے پھیلائی جا رہی تھی۔ آپ ان افواہوں پر کان نہ دھریں۔ اس حوالے سے پاکستان کو یونیسیف اور گاوی کے پروگرام کی حمایت حاصل ہے۔ یہ ویکسین بنتی کیسے ہے؟ یہ ویکسین ویسے نہیں بنتی جیسے چیچک کی پہلی ویکسین بنی تھی۔ یہ اس طرح بنتی ہے کہ بعد کی جو تحقیق ہے اس سے یہ پتہ لگا کہ جو وائرس کا جو خول ہوتا ہے باہر والا، وہ پروٹین کا بنا ہوتا ہے، اور ہمارا جسم اس خول کو پہچانتا ہے، اور اس خول کو پہچان کر جیسے ہی وہ خول یا وہ وائرس ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے، ظاہر خول کے ساتھ ہی ہوگا، تو جیسے ہی وہ ہمارے جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کے خلاف خاص قسم کی اینٹی باڈیز بناتا ہے جو اس وائرس کو مار دیتی ہے۔ ان جو سائنسدانوں کا جن کا میں نے نام لیا تھا، جنہوں نے یہ ویکسین ایجاد کی ہے، انہوں نے اسی کے ساتھ کا ایک ریپلیکا تیار کیا، اس کے خول کے ساتھ کا، اور اس کو انسانی باڈی میں داخل کیا۔ جسم نے یہ سمجھا کہ HPV وائرس آ گیا ہے، اور انہوں نے فوری طور پر اپنے اندر اینٹی باڈیز بنائیں، اور یہ اینٹی باڈیز بہت زیادہ دیر تک جسم کے اندر موجود رہتی ہیں۔ 25 سے 30 سال تک یہ امیونائزیشن یعنی کہ مدافعت پیدا کر دیتی ہیں انسانی جسم کے اندر۔ چھوٹی عمر میں لگائی جائے تو یہ مدافعت زیادہ عرصے تک چلتی ہے۔ ویکسین کا موڈ آف ایکشن کیا ہے؟ وہ تو میں نے جیسے آپ کو بتا دیا کہ یہ ذرات کو ہمارے جسم میں داخل کیا جاتا ہے، اور اس کے رسپانس میں ہمارے جسم میں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے فائدہ کیا ہے؟ سروائیکل کینسر کے 70 سے 90% کیسز کی روک تھام ہو جاتی ہے اس سے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں جہاں پر اس ویکسین کو استعمال کیا، جس ملک میں استعمال کیا گیا ہے، وہاں پر سروائیکل کینسر کی ریشو بہت کم ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ اور بھی کچھ فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، جیسے جینٹل وارٹس ہیں، ان سے بچاؤ ہو جاتی ہے۔ اس سے اگر بچپن میں لگائی جائے تو یہ جسم زیادہ مدافعت پیدا کرتا ہے، اور عالمی سطح پر یہ ثابت شدہ ہے۔ سائیڈ افیکٹ بھی ہم اس کے ڈسکس کر لیں۔ اس کے ساتھ عام طور پر ہلکا بخار ہو سکتا ہے، لگانے کے بعد جسم میں درد ہو سکتی ہے، انجیکشن کی جگہ پہ سوجن یا سرخی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ تو تھوڑا کم جو سائیڈ افیکٹ آتے ہیں وہ اس طرح کے ہیں کہ جیسے چکر آنا، متلی ہونا یا تھکن کا احساس ہونا، یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے، اور بہت ہی زیادہ کم جو ہوتا ہے وہ اس کو ہم اینافائلیکٹک شاک یا اس کو شدید الرجی کہتے ہیں۔ اس حوالے سے دیکھا جائے تو یہ کافی محفوظ ہے۔ اچھا، یہ ویکسین 100% مؤثر نہیں ہے، لیکن 70 سے 90% یہ مؤثر ہے، 100% مؤثر نہیں ہے۔ اچھا، اگر جسم میں تو وائرس پہلے سے داخل ہو چکا ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اسی لیے اس کو چھوٹی عمر میں ریکمینڈ کیا جا رہا ہے تاکہ شادی سے پہلے ہی یہ لگا دی جائے۔ یہ بہت مہنگی ہے، پوری دنیا میں اس کی مانگ تو ہے، لیکن یہ بہت زیادہ مہنگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان جیسے جو ترقی پذیر ممالک ہیں وہاں پر لوگوں کی افورڈنس میں یہ نہیں آ سکتی تھی۔ تو اس حوالے سے کیا ہوا کہ گاوی نے اور WHO نے یہ بہت سارے ممالک کو اسپانسر کرنا شروع کیا۔ پاکستان نے بھی یہ اسپانسرشپ 2025 میں حاصل کی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ اسکولوں میں فی الحال مفت لگائی جا رہی ہے۔ بہت سارے مذہبی اور سماجی ہمارے ایسے حصے ہیں جو اس طرح کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی ترقی کی چیز، جو نئی چیز آتی ہے تو انہوں نے اس کو اپوز کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح نہ کریں، تحقیق کریں، آپ خود بھی یہ تحقیق کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ نے بایولوجی نہیں پڑھی، آپ نے میڈیسن نہیں پڑھی، اور آپ بایولوجی اور اس کے اوپر کیوں آپ اپنی رائے دیتے ہیں؟ یا تو اپنے بچوں کو یہ پڑھائیں، اپنے جو ہم مذہب بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جو ہم فقہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی میڈیسن کی تعلیم بھی دے دیں، تاکہ جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو وہ اس کو بھی تھوڑی اچھی طریقے سے جان سکے۔ میں ان کا گناہ نہیں سمجھتا ہوں، ان کی دیکھیں معلومات کی کمی ہے، تو اس معلومات کی کمی کو ہم علم سے دور کر سکتے ہیں۔ تو اپنے ان بچوں کو جو دینی تعلیم لے رہے ہیں تو ان کو تھوڑی سی اس طرح کی تعلیم بھی دلوائیں۔ بہرحال کس عمر تک یہ بہتر ہے؟ تو بہترین نتائج کے لیے یہ ویکسین 9 سے 14 سال کی عمر تک کو لگائی جائے تو یہ بہت بہتر ہے، اور زیادہ سے زیادہ 26 سال تک یہ مؤثر سمجھی جاتی ہے، لیکن اس عمر کے بعد اس میں مدافعت جو ہے وہ نسبتاً کم بننا شروع ہو جاتی ہے۔ کیا یہ محفوظ ہے؟ جی ہاں، یہ دنیا بھر کے لاکھوں کیسز میں لگائی گئی ہے اور یہ محفوظ ثابت ہوئی ہے۔ WHO
کا جو عالمی ادارہ ہے اور امریکی ادارہ CDC جو ہے، انہوں نے اس کی سیفٹی ڈیٹا بھی جو ہے وہ شائع کیا ہوا ہے. آپ اس کو گوگل سے CDC اور WHO کے جو ویب سائٹس ہیں ان سے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اس کے فائدے بہت زیادہ اور نقصانات بہت کم ہیں. خلاصہ ہم کرتے ہیں. پاکستان جیسے ملک میں جہاں سروائیکل کینسر کی آگاہی بہت کم ہے اور علاج کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، وہاں HPV ویکسین ایک بہت بڑی نعمت ہے. اگر بچیوں کو یہ بروقت لگائی جائے تو ہزاروں زندگیاں بچ سکتی ہیں. لہٰذا والدین کو چاہیے کہ وہ اس ویکسین کے بارے میں درست معلومات حاصل کریں اور اسے اپنی بچیوں کو لگوائیں. ہاں، اگر آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں، میری بات میں وزن نہیں ہے یا میں آپ کو کوئی غلط معلومات دے سکتا ہوں، بات آپ کی ٹھیک ہے. میں یہ ہرگز بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ بلا جھجک لگوائیں. جن کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں مزید مشورے کی ضرورت ہے، تو سب سے بہتر مشورہ آپ کا مذہبی، آپ کا سماجی رہنما نہیں ہے، آپ کا ڈاکٹر ہے. آپ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، اس سے رابطہ کریں اور اس کی رائے سے ویکسین لگوائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کی بچیوں کو اس مزمت سے محفوظ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.